بیوروکریسی کی سوچ دینی مدرسے کے بارے میں برابر ایک ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ ایک تعلیم اور ایک نصاب کی بات کی ہے، لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم دینی علوم کا تحفظ کریں۔ ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں آج انگریز سے خطرہ نہیں، ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے۔ مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے۔ اس کا خنجر ہے میری گردن پر۔ جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈال بننا تھا مجھے بچانے کے لیے، ڈھال بن کر مجھے بچانا تھا، جن کی حفاظت، ان کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی، آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے۔ اپنا احتساب کرو، میرے بارے میں مت سوچا کرو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام آپ کہیں مرد آباد۔ اور مدارس دشمن، مدرسہ کے دشمن۔ بھائی مجھے بات کرنے دو، خدا کے لیے نعرے مت لگاؤ۔ ان نعروں میں تم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو اور نعرے پہ نعرے لگا رہے ہو۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں خطرہ اپنوں سے ہے، اپنے حکمرانوں سے ہے، اپنی بیوروکریسی سے ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اپنے جاگیردار سے ہے، اپنے صنعتکار سے ہے، اپنے سرمایہ دار سے ہے۔ وہ آج بھی دینی مدرسوں کو بدنیتی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی حالت تو ٹھیک کرو پہلے۔ کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جو تمہاری 78 سالہ کارکردگی کا گواہی نہیں دے رہا کہ وہ ڈوب چکا ہے اور دنیا میں عالمی رینک پر ہر شعبے میں تم پیچھے آ گئے ہو؟ تمہارے ملک کا انصاف نیچے گر گیا ہے، تمہاری معیشت نیچے گر گئی ہے، تمہاری انجینئرنگ نیچے گر گئی ہے، تمہارا میڈیکل نیچے گر گیا ہے، ہر شعبے میں تم گرے ہوئے ہو۔ ایک دینی مدرسہ ہے، ایک دینی مدرسے کا عالم ہے جس کی رینکنگ عالمی سطح پر ٹاپ پر ہے۔ دنیا میں اگر میں نے آپ کو ٹاپ رینکنگ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے، اور یہی آپ کی نظریاتی قوت ہے اس وطن عزیز کی۔ اگر نظریہ پاکستان کا نام کوئی عنقا نہیں ہے اور ایک زمینی حقیقت ہے تو نظریہ پاکستان کی تعبیر آج دنیا کے سامنے میرے دینی مدرسہ اور اس کا عالم دین ہے۔ تم اپنے ملک کے نظریے کو تباہ کر رہے ہو۔ اگر میں پاکستان کی دفاع کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میں پاکستان کی فوجی قوت کو دفاعی اعتبار سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر تم پاکستان کی اس نظریاتی قوت کو کیوں کمزور کر رہے ہو؟ تعاون دونوں طرف سے ہوتا ہے، معاونت باہم دیگر مدد کردن۔
تعاون ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا نام ہے، یک طرفہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ لہذا ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں، دنیا کا رواج ہے۔ جب وہ دنیا میں خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ابتدا میں معصوم جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے، معصوم جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں، 2004 کی دسمبر تک مذاکرات ہوئے، دینی مدارس کے ساتھ 2005 کے اوائل میں دستخط ہوئے، دینی مدارس کے ساتھ 2010 میں پھر معاہدے ہوئے، آپ کی طرف سے شرائط آئیں، دینی مدارس نے وہ قبول کی، اس کے باوجود دینی مدارس کے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہو؟ مانتا ہوں پاکستان میں این ڈی یو ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے مدارس کے اندر تم نیشنل ڈمی یونیورسٹی بناؤ تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ این ڈی یو وہاں بھی ہے، ایک یہاں بھی ہے، وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، یہ نیشنل ڈمی یونیورسٹی ہے۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایسی تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے۔ تم نے مدارس کو تقسیم کیا، ان کی تنظیموں پر شب خون مارا، لیکن مدارس نے آپ کو شکست دے دی ہے۔ آج لاکھوں طلباء صرف وفاق المدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر ڈمی طور پر کہتے رہے، جو بھی کوئی کرے کرے، اپنا کام کرے، اپنے کام سے آپ نے غرض رکھی۔ دینی مدرسے کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ ہاں سنجیدہ ہو، آؤ، جو معاہدے ہوئے ہیں اس پر عمل کرو، لیکن اگر کوئی دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ لگا ہے تو آج تم نے اس کا حشر نشر کر دیا ہے۔ پشاور کی اسلامیہ کالج یہ دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے قائم ہوا تھا، آج اس میں کوئی دارالعلوم الاسلامیہ کا تصور ہے؟ بہاولپور کا جامعہ عباسیہ، جہاں مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعلیم دیتے تھے، جہاں مولانا مفتی حسن تعلیم دیا کرتے تھے، بریلوی مکتب فکر کے جید علماء کرام وہاں تعلیم دیتے تھے، آج کہاں ہے وہ جامعہ؟
کہ جب تمہارے ہاتھ لگا تو کیا اس کی وہ حیثیت رہی؟ نام و نشان تک نہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی ادارہ آپ کے ہاتھ لگا ہے اس کی دینی علوم کی حیثیت ختم کر دی تم لوگوں نے. تو ہم کیسے آپ پہ اعتماد کریں؟ سلیقے سے آؤ.